اسی طریقے سے ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گنہگار مسلمانوں کو گالی مت دو. گنہگار مسلمان، بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں نا، تو لوگ لعن و طعن کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں اور بہت سخت سست کہتے ہیں، اور معاشرے کے اندر یہ چلن بالکل عام ہو چکا ہے. کوئی بھی آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، اگر کسی گنہگار مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کو بس لعن طعن شروع کر دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے. اس میں عالم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، جوہلا بھی ہیں، سارے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، کسی گنہگار مسلمان کو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن اس کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ برا کہنا یہ شیطان کی صفت ہے. کسی گنہگار مسلمان کو برا کہنا یہ شیطان کی صفت ہے. اپنے آپ کو شیطان کی صفت سے متصف نہ کرو، شیطان کے راستے پر اپنے آپ کو نہ چلاؤ. دیکھیں، مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی لی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اسے مارو. چنانچہ ہم میں سے کوئی اپنے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے، کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا. بخاری کی روایت ہے. شرابی کی بہت زبردست سزا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو مارا نہیں ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے کسی شرابی کو حکم دیا کہ مارو اس کو. کیوں؟ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی شراب پیتا ہے نا، تو شراب کو اللہ کے نبی نے ام الخبائث کہا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب، قرآن بھی کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شیطانوں کا عمل ہے، اس سے بچ جاؤ. جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کو کچھ بھی سوچتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے، وہ کہیں بھی کچھ بھی کر لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے اور کسی سے برائی کا کام کر لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اسی لیے تو ام الخبائث کہا گیا ہے شراب کو. ام الخبائث، خباثتوں کی ماں ہے یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اسے مارو. صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی اسے جوتے سے مارتا تھا، کوئی کپڑے سے مار رہا تھا اور کوئی اپنے ہاتھ سے مار رہا تھا. مار تو رہا تھا لیکن بعض لوگ اس کو بد دعا بھی کر رہے تھے، اللہ اس کو ذلیل کر دے، اللہ اس کو رسوا کر دے. اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا تھا لیکن رسوا زبان کے ذریعے سے کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. تو جب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ اس کو رسوا کر دے، تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا کہ لا تقولوا هكذا لا تعینوا علیہ الشیطان، اس کو اس طرح نہ کہو، تم اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. جب اس کو گالی دینے لگو گے، جب اس کو برا بھلا کہنے لگو گے، تو شیطان اس میں شامل ہو جائے گا اور خوشیاں منائے گا. تو شیطان کو خوش کرنے کا موقع مت دو، آپ اس کو برا مت کہو، مارو اس کو لیکن برا مت کہو. تو اس طریقے سے آپ اندازہ کیجئے کہ مارنے کا تو حکم دیا لیکن برا کہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ روکا اگر کسی نے کہا تو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس موقع پر خوش ہو رہا تھا. تو شیطان کو خوش کرنے کا کبھی بھی اسلام نے موقع نہیں دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ خوش نہ ہو پائے، ایسا کام کیا جائے. تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھیں اور چند شکلیں تھیں گالی دینے کی جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ کس کو نہیں گالی دینا ہے. اور پھر یہ بھی میں نے عرض کیا کہ گالی صرف بازاری گالی نہیں ہوتی ہے، بلکہ گالی سے مراد اسلام نے اسے گالی مانا ہے جس سے کسی کو بھی تکلیف پہنچ جائے، جس سے کسی کو دکھ پہنچ جائے، اسے اسلام نے گالی سے تعبیر کیا ہے. یہ ساری چیزیں کیسے ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ اپنی زبان کی حفاظت کر کے ان تمام چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ ٹھیک بات کہے وگرنہ خاموش رہے. تو اپنی زبان کی حفاظت کے ذریعے سے ہم سب تمام قسم کی گندگیوں سے بچ سکتے ہیں، تمام قسم کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں. اور دوسری بات اس درس کے حوالے سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم نماز و روزے کی پابندیاں کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو ایسے ہی اسلام کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ بندوں کے ساتھ کس طرح سے رہا جائے، اس کی بھی رعایت کرنی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات پوری دنیا کے اندر سب سے اوپر رہی ہے اور آپ کی جو تعلیمات سب سے ممتاز رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی سب سے بڑی وجہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہاں آپ نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، وہیں پر اللہ کے حکم سے آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے اس کا بھی ایک بہتر طریقہ بتایا. تو اس لیے دونوں طرح سے اپنے اس کو بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں ہم اللہ کی عبادت کریں وہاں بندوں کے ساتھ صحیح طریقے سے بھی ہم کو رہنا چاہیے. اس مختصر سے درس میں بس اتنی ہی باتیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ خاتمہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.